سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. یہ کائنات کا پیدا فرمانا اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کی محدود عقل سمجھ ہی نہیں سکتی. ایک معمولی چیز کی پیدائش کو انسان نہیں سمجھ سکتا، تو اس کائنات کے وجود کو اور پیدائش کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ جس ذات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اس نے خود اس کا مقصد پیش فرمایا. کیوں کہ جب تک کسی چیز کا مقصد سامنے نہ ہو وہ بے سود ہوتی ہے چیز. اور انسان کائنات کی پیدائش کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سمجھا دیا تاکہ ہم اپنے مقصد کو سمجھے. کائنات کو جو پیدا اللہ نے فرمایا تو اس کا مقصد یہ بتایا کہ پوری کائنات کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے. اس کائنات میں انسان یعنی میں اور آپ. اتنی بڑی کائنات کا مقصد کیا ہے؟ پیدائش انسانی ہے. اس کو بنانا تھا، اس کو لانا تھا. پھر اب انسان کو کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی کیا حکمت تھی کہ مجھے اور آپ کو انسان کو پیدا کیا؟ تو اللہ پاک نے اس مقصد کو بھی بیان فرمایا تاکہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، اس کائنات کو جو ہمارے لیے بنایا، تو ہمارا کیا مقصد ہے، تاکہ ہم بے مقصد نہ رہ جائیں، اس مقصد کو سمجھیں. اللہ نے اس انسان کا مقصد جو بیان فرمایا وہ فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رضا الہی حاصل کرے انسان. صرف اتنا مقصد انسان کا. کھانا پینا سونا اٹھنا بیوی بچے گھر بار ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک نے اس کے لیے کہتے ہیں رب العالمین. رب کہتے ہیں پالنے والا. تجھے پیدا کیا ہے تو پالوں گا میں تجھے. روٹی کپڑا کھانا پینا ہر چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنی آسان بات ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے، صرف ایک کہ جو اللہ پاک دے دے روکی سوکھی جس طرح مل جائے ہم اپنی ڈیوٹی پہ لگے رہیں صبح سے رات تک. اور ڈیوٹی کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. بولے سبحان اللہ. کتنا آسان ہوتا ہے. دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی رضا کے لیے پیدا فرمایا. تو کتنا بیوقوف انسان ہوگا جو 24 گھنٹے اپنے مقصد کو بھول کر اور مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور پریشان رہے. ہو سکتا نہیں کہ جو اللہ دینا نہ چاہے وہ ہم لے لیں اللہ سے. ہو سکتا ہے کبھی اس کا مقصد جو میں کھانا چاہوں گا زور لگا لوں مجھے نہیں ملے گا. جو اللہ دینا چاہے گا میں مانگوں بھی نہ اللہ عطا فرما دے گا. اس کی شان کیوں اس نے کہا جائے رب العالمین. عالمین کا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. ہم انسانی ہے کہ تم تو کیا بات ہے، میں تو پورے انسان کو پالوں گا جس کائنات کو پیدا کی ہے. اور تم تو سر فہرست ہو تو تمہیں نہیں روٹی دوں گا. ایک چمٹی کی روٹی دے سکتا ہوں، کیڑے کی روٹی دے سکتا ہوں، پرندوں کا آسمانوں پہ دے سکتا ہوں روٹی، تو تمہیں نہیں دوں گا. اس لیے رب العالمین اللہ نے فرمایا. دیکھیں اب کتنے بیوقوف ہم لوگ کہ اپنے مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں. اور فکر یہ لگا رہتا ہے کہ پتنی رات کی روٹی ملے گی نہیں ملی، پیٹ میرا بھرا جائے گا نہیں جائے گا. اتنا فکر نہیں ہوتا بلکہ سالوں کا فکر کرتے ہیں. زندگی کا پتہ نہیں 10 سال کے بعد یہ ہوگا تو اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں. اور پتہ موت کا ہے نہیں کہ کس وقت انسان کو لے جائے. یعنی کتنا بھٹک گیا انسان، ذہنی طور پر کتنا مفقود ہے ہم.
کیا ہو گیا ایسا؟ اور آپ سوچیں ذرا کس قدر آدمی قرآن سے اور اللہ کی شریعت سے ہٹ جاتا ہے ایسی باتیں کر کے. تو بڑا سمپل دوستو یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم اللہ کو راضی کریں بس. سمجھ گئے بات؟ کریں گے انشاءاللہ. اب آگے ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مقصد ہم سمجھ گئے تو ہم تجھے کیسے راضی کریں؟ انہیں سبحان اللہ, سیدھی گل ہے کہ تو نے تو بنا دیا, مقصد بتا دیا, تو ہم تو ہیں بیکار, ہمیں کیا پتہ ہے تو کس چیز سے راضی ہوگا؟ میرے سونے سے راضی ہوگا, میرے چلنے سے راضی ہوگا, میرے گانے سے راضی ہوگا, میرے بھاگنے سے, مجھے ہمیں کیا پتہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں مشکل پیش نہ آئے. تو کام بھی بتا دیا. اس کام کا نام اللہ نے رکھا ہے عبادات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادات. عبادت. تو مجھے راضی کرنا تو کیا کرو؟ میری کس طرح ختم تے روٹی کپڑا مکان کا تو میں دوں گا تمہیں. جس وقت اذان ہو بھاگتے چلے آؤ, جس وقت کہتا ہوں جاؤ کماؤ کمانے چلے جاؤ, جس وقت کہتا ہوں سو جاؤ سو رہے ہو, آواز اذان کی اٹھ کے آ جاؤ, پھر میرے پاس آ جاؤ. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہم یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. کوئی دکان کی وجہ سے اللہ کی نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, کوئی بہانہ لگاتا ہے, کسی کی ٹانگ میں درد ہوتا ہے, کسی کے سر میں درد ہوتا ہے, کسی کے بچے نے کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں. کتنا ڈیفیسٹ میں انسان جا رہا ہے دوست. ہے مختصر سی بات لیکن کتنی جامع بات ہے, انسان سمجھے اس کو, کوئی لمبی چڑی بات ہی نہیں. کائنات کو پیدا کیا انسان کے لیے, انسان کو پیدا کیا رضا الہی کے لیے, رضا کے لیے جو طریقہ بتایا وہ کیا بتایا؟ اب ہم عبادت کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں, جس میں صرف فیض بہت پرامنٹ چیز جو ہے, نمایاں چیز جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں یہ ہے جو فرائض اللہ نے دیے. نماز فرض چیز یہ بھی عبادت ہے, روزہ فرض ہے یہ بھی عبادت ہے, حج فرض ہے یہ بھی عبادت ہے. بس ہمیں اتنا پتہ ہے. یہ جو فرائض اللہ پاک نے دیے نا صرف یہی عبادت نہیں ہے حقیقت میں, یہ تو اس کا کرم ہے کہ کچھ فرض کر دیے, ورنہ ہر چیز عبادت ہے. مومن کا قول فعل سوچنا چلنا پھرنا ہر سونا ہر چیز اس کی عبادت ہے. اتنے راستے ہیں اللہ کو راضی, عبادت سے راضی ہوگا نا, اور عبادت ہر چیز مومن کی جو ہے وہ عبادت ہے, کوئی بیکار نہیں ہے. آپ چل رہے ہیں راستے پر, چلتے چلتے آپ نے دیکھا ایک لکڑی پڑی ہے تو آپ اس لکڑی کو ہٹا دیا. مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ یہ کوئی جائے گا ٹھوکر لگے گی, اس کو ہٹا دیا. اللہ کی قسم تہجد قبول ہو نہ ہو یہ قبول ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب کون سی عبادت ہے تہجد والی؟ کیوں؟ اگر وہ تہجد پہ تہجد پڑھا جا رہا ہے, محراب پہ محراب لگے, لیکن مقصد پیچھے اس کے رضا الہی نہیں ہے, سب بیکار گئی. حج پہ حج کیے جا رہے ہیں, مقصد رضا الہی نہیں ہے, بیکار چلا گیا مقصد. لیکن ایک انسان نے صرف ایک دن کو ہٹا دیا, مقصد اس کا کیا تھا؟ رضا الہی تھا. الحمدللہ وہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن گئی اور قبول ہو گیا. کتنی بڑی بات. تو مقصد اخذ کیا ہے کہ اتنی عبادات اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں, بے انتہا عبادت دی. اچھا یہ 5 وقت عبادات, یہ 5-4 چیزیں دی ہیں فرائض کی, یہ تو اللہ نے کرم یہ فرمایا ہے کہ صرف اسی کو عبادت نہ سمجھو, بلکہ یہ تو میں نے فرض اس لیے کر دیا کہ ڈر کی وجہ سے ہر انسان کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس آتا رہے, کہ میری رحمت چاہتی ہے کہ ہر بندہ مجھے راضی کر لے کسی طریقے سے. میں قسم کھاتا ہوں, کہتا ہوں کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی نا, ایک آدمی مسجد میں نہ ہوتا. کچھ داڑھی رکھ لو, فرض ہے جی, پوچھتے ہیں فلاں کام فرض ہے. ہمارا تو اسٹینڈ یہ بن گیا, چھوڑ دیتے ہیں فرض کو. تو یہ تو اللہ نے کرم کیا, رحمت کی اس امت پر کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر انسان کو جو ہے سبحان اللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری رضا میں لگا رہے. تو اس نے چند چیزیں ایسی مضبوط کر دی کہ فرض ہے, اس فرض کی ڈسپلن سے ہر آدمی کرتا ہے, اس سے اللہ کی رحمت کے ساتھ چلتا ہے. لیکن یہی صرف نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو بتا دیا
ہر چیز مومن کی، قول فعل، سوچنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا سارا کا سارا جو ہے اس کی عبادت بن جاتا ہے اگر اس کے پیچھے رضا الہی۔ تو انہیں عبادات میں سے ایک عبادت میں آپ کو بتاتا ہوں، پرامنٹ عبادت ہے، بلکہ سرخنائی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس کی عبادت کو ہم سمجھتے نہیں عبادت، جیسے ہم باقی چیزوں کو نہیں سمجھتے عبادت، ہم 4-5 چیزیں سمجھتے ہیں بس یہی عبادت ہے۔ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے جی، بے شک وہ لوگوں کو حق کھا رہا ہے، بے شک لوگوں سے چوریاں کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، دھوکا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بس کو آتے جاتے دیکھ نہیں آیا تو بڑا نیک بندہ ہے، یہ بڑا متقی ہے۔ اللہ کے بندے یہ نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اس بندے کی کس چیز سے راضی ہو جاؤں گا۔ ان نمازوں سے راضی ہوں گا جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ان حجوں سے راضی ہو جاؤں گا جو لوگوں کو مال کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دغا دیتا ہے۔ دنیا میں تو تو مجھے کہتے رہیں گے لوگ تجھے، لیکن آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس آئے گا تو ایسا حساب کروں گا تجھے پتہ لگ جائے گا اس چیز کا۔ مقصد اللہ کا رضا الہی ہے۔ تو ایسی ایک عبادت عجیب بڑی اللہ کی عبادت ہے جو جس سے اللہ ایسے راضی ہو جاتا ہے، چٹکی پکڑتے راضی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ کریں گے پکی باتیں سمجھنے میری؟ وہ عبادت ہے اس کا نام ہے ادب۔ دامتے نہیں سو کیا نام ہے؟ ادب۔ جی کس کے ادب؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے ادب سب سے پرامن چیز ہے، با ادب بانسی بے ادب، اتنے درجے پہ انسان پہنچے اگر بے ادب ہے وہ 0/0 ہے۔ با ادب جو ہے الحمدللہ چھوٹی سی کام کرے گا ادب کے ساتھ تو بلند ہے، اللہ کے نزدیک بلند ہو جائے۔ کس چیز کا ادب کرے آدمی؟ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جس ادب سے میں راضی ہو جاتا ہوں ایک دم بندے سے، بلند کر دیتا ہوں اس کو، جنتیں کھول دیتا ہوں اس کے لیے۔ کیا کہ جو جن چیزوں کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے ان چیزوں کی اگر بندہ کوئی ادب کر لے اس چیزوں کا تو وہ میرا قریب آ جاتا ہے بندہ، جس سے میری نسبت ہو جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے، ایک تنکا ہے، مکان ہے، دکان ہے، عورت ہے، مرد ہے، گھر ہے، بار ہے، کوئی چیز بھی جس کی نسبت میرے ساتھ ہوگی، جگہ ہے، مکان ہے، انسان ہے، جس انسان کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے، جس جگہ کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے، جس تحریر کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے، جس کتاب کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے، وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے میری نسبت کی وجہ سے کہ جس نے اس کا ادب کر لیا میں نے اس کو بلند کر دیا۔ اب یہ جگہ ہے مسجد ہے، ہم تو مسجد دیکھ رہے ہیں، ہم تو ایسی جگہیں دیکھ، خود اپنے شیخ حضرت کی میں نے دیکھی خانقاہ جو حضرت میں رہے جہاں ہماری تربیت ہوئی، گندی جگہ تھی، ڈھیر لگے تھے، سب کوڑے پھینکتے تھے، ٹھڑک کوڑے پھینک دیے، گند پھینک دی۔ اللہ کا ولی ہے، اس نے اس جگہ کو تلاش کرا تھا میں کہاں بیٹھوں، اڈا کہاں بناؤں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں نا بلڈنگ ہے، بلڈنگ لے لو جی ماشاء اللہ، چندہ کھٹا کر پیسے، اللہ والوں کی شان، وہ توقع پہ چلتے ہیں، جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں، انہیں کو ضرورت نہیں ہوتی کسی جگہ جانے کی، مخلوق خود آ کے دے دیتی ہے۔ میں توکل دیکھا اپنے حضرت کا جہاں سے میری تربیت ہوئی، سب سے گندی جگہ وہاں کوڑا پھینکتے تھے، گند پھینکتے تھے، سارے محلے والے، گند جگہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ تو حضرت تشریف لائے تو کوئی نہ جان نہ کوئی پہچان، تو گندی بڑی جگہ کو دیکھا، کہتا بھائی کوئی ہے اس کو صاف کر دے، اس کونے کو کوئی صاف کر دے۔ اپنی مریدوں سے کہا جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں میں نے دیکھا وقت کے بڑے بڑے ہوش پیدا ہوئے، اس جگہ کی بات کر رہا ہوں حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد۔ آج وہیں آج جو نقرہ بیکار اسی جگہ بیٹھ کے آج آپ ہم سب بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اس جگہ کیا تھی آپ کو بتا رہا ہوں، ادب کیا چیز ہوتا ہے۔ انہوں نے وہی ہے بس الحمدللہ جو ہمارے حضرت کے خادم تھے، انہوں نے راتوں رات اٹھا دیے، گند اٹھا دیے، پہانے گند جو تھی کوڑے لگے ہوئے تھے کر کے جگہ قائم کر دی، جگہ قائم کر کے جہاں میلا تھوڑی دیوار سے لگا دی، اندر جا کے چٹائی بچھا دی، کوئی کاپڑ کچھ بھی نہیں، اور وہ کیا بن گئی پھر اللہ والے کا ایک ڈیرا بن گیا، سجدے ہونے لگے، اللہ کا گھر بن گیا۔ اب اللہ کا گھر بن گیا تو اب کیا ہو گیا؟ نسبت کس سے ہو گئی؟ اللہ سے۔ تو اب اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی آدمی کھوج نہیں سکتا۔ اب وہ جو جگہ تھی جہاں گند پڑتا تھا اب اتنی اونچی ہو گئی، اس کو مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ آپ کی مسجد ہے۔ اب کیا ہے کہ ضرورت نہیں کسی کی ہو سکتی کہ جب یہ صاف کر کے اس کو نام اللہ کے ساتھ دے دی نسبت، کہ کوئی شخص بھی اس دروازے سے اندر باوضو ہو کے آ سکتا ہے، بے وضو نہیں آ سکتا۔
کتنا بڑا ادب دے دیا. کھڑے ہو جاؤ، پہلے صاف ستھرا، صاف ہو، پاک ہو، اسی جگہ پہ جہاں ناپاک چیز ڈال دی، کیونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی. اب اندر آنے کی اجازت نہیں آپ کو. آپ ہوں گے تو پاک صاف ہو گئے، کپڑے پاک، جگہ پاک، ہر چیز پاک کر کے، وضو کر کے، کلمہ پڑھتے، روشی پڑھتے ہوئے اندر آ کے سیدھے نہیں بلکہ فوراً 2 رکعت سجدہ کرو کہ اللہ شکر ہے تو نے اپنے گھر میں بٹھا دیا. کس جگہ ذکر ہو رہا ہے؟ جہاں پہ پہلے گندہ پڑا جاتا تھا، گندی پھینکی جاتی تھی. اتنا اہتمام ہو گیا کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی. اب تو سب جانتے ہیں کہ ایسی عورت کالی بیچاری بہت غریب، جانتا کوئی جس کا اس کا ایک کام تھا، جاتی تھی مسجد میں، نبی پاک کی مسجد تھی، جا کے جھاڑو دیتی تھی، صفائی کر دیتی تھی. کون جانتا بھی نہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ، جو صاحب نظر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بہت دیکھتے ہیں، خادموں کو. تو انہیں کیا پتا کہ نبی ان کی نظر میں کتنی محبوب ہے وہ عورت. صحابہ کو کیا پتا ان کا کام کیا تھی. بیمار ہوئی بیچارے، انتقال ہو گیا، لوگوں نے لے کے بیچ معمولی عورت ہے، غریب عورت ہے، اٹھایا بیچارے کو دفن کر دیا. ایک دن دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی نے دیکھا تو بھائی فلاں عورت کہاں گئی؟ وہ تو انتقال کر گئی ہے. سب کیا کام کرتی تھی؟ اللہ کے گھر کا ادب کرتی تھی، کیڑے اٹھاتی تھی، صفائی کرتی تھی، اور کچھ کام نہیں تھا اس کا. دیکھیں اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. ادب کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی اللہ کے نبی کے نزدیک اتنی اہمیت تھی اس کی. یہی نہیں کیا کہ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ہم نے تو اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ تو اس کی قبر جانتے ہو کدھر ہے، مجھے لے چلو، میں وہاں قبر پہ نماز جنازہ پڑھوں گا. اپنے صاحب کے ساتھ تشریف لے گئے، اور پھر صبح امام الانبیاء کی نماز جنازہ پڑھانا مجھے خود بتائی کیا چیز ہے، کتنی بڑی بشارت ہو. وہ کیا قبر اس کو قبر ہوگی، کہاں ہوگی وہ عورت، کیا مقام ہوگا اس کا، اور اللہ سے کتنا راضی ہوگا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ کے گھر کی ادب کرتی تھی، صفائی کر دیتی تھی، تو اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا. دیکھا آپ نے؟ تو ادب اتنی بڑی چیز ہے دوست، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے. اگر ہم اس کو ادب سیکھ جائیں، ادب کر لیں، تو خدا کی تھوڑی سی خدمت بھی ہم نے کر لی اس کی، اس نیت سے، اس آدمی کی نیت سے نہیں، اس وجہ سے نہیں، کسی وجہ سے نہیں، بس اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سورس ہے، یہ ایک عبادت ہے. اور اسی طرح کہ اس قسم کی چھوٹی چیزوں سے انسان ادب کرنے سے اتنا بلند ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات بہت بلند ہوتا ہے انسان، لیکن بے ادبی کی وجہ سے زمین بوس ہو جاتا ہے، منزل اس کی ختم ہو جاتی ہے، عبادت کھیڑ ہو جاتی ہے. اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں. منہ پھوڑ کے ہر ایک کے بارے میں بات کر دینا، کسی کی بےزتی کر دینا، کسی کو اپنے نیچا سمجھنا، کسی کو کچھ نہ سمجھنا، نہیں. اللہ جانتے ہیں کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور نسبت کا مقام تو یہ ہے کہ جو خلق خدا کی زبان کو حق سمجھو، کہ جو مشہور ہو رہا ہے، جس کی خلق کی تعریف کر رہی ہے، تو سمجھ جاؤ بھائی اس میں کوئی معاملہ ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے. تو ہمیں بجائے اس کی برائی کرنے کے خاموشی اختیار کی جائے، ادب اختیار کی جائے. اور ظاہر ہے جو کوئی ظاہری ہو جائے اللہ کا نیک بندہ، تو بہت اونچی چیز ہے. تو ایسی جگہیں دیکھیں آپ، کیا ہے حج؟ کوئی سینس بڑھتا ہے کہ پہاڑی پہ ایک چکر مارے، پھر چکر مار رہے ہیں، آپ کو اس جگہ جا رہے ہیں، عرفات میں جا رہے ہیں، ساری جگہ شاعر اللہ ہے. کیا کہ سب کی نسبت اللہ کے ایک نیک بندوں کے ساتھ ہے. یہی ہے نا. تو اتنا پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، اتنا پسند آیا، اتنے ادب پہ اللہ نے کر دیا کہ ساری دنیا کو چاہیے کہ اس کے آگے ادب کریں اور وسیع کام کریں. اس میں حاضر لکھتا ہوں. تو الحمدللہ ہم کون سے دن سے جا رہے ہیں؟ حج کی بات آئی. آپ یہ دیکھیں، یہ حج کے ایام ہے، شوال سے شروع ہوتا ہے نا حج کے مہینے 3 ہے. اب یہ جب ان 3 مہینوں کی نسبت کیا ہوگی؟ خاص اللہ کے ساتھ ہوگی. لیلۃ القدر، صلات کی نسبت خاص ہوگی، دنوں کی نسبت خاص ہوگی. وہ عظیم بن جاتے ہیں، دن ہوں، گھڑی ہوں، راتیں ہوں. جس کی نسبت خاص اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ بس اس کے لیے ہمارے لازم کیا ہو گیا؟ کیا کریں؟ ادب کریں، ادب کریں. بے ادبی کبھی نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کی. تو یہ جو اب یہ جو ایام حج کے گزر رہے ہیں، تو اب یہ نہیں سمجھیں گے حج بھی ہم بس چند دنوں کی نہیں. اللہ نے کہا یہ جتنے مہینے ہیں جو جن کی نسبت حج سے ہے، اب یہ باب برکت ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ان کا ادب اختیار کریں. اگر ہم نے ان کا ادب کر لیا الحمدللہ ان مہینوں کا، تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں انسان.
ہمیں احتیاط نہیں برتتے. کیوں بتایا جاتا ہے ہمیں؟ اللہ نہ بتاتا ہمیں کہ 3 مہینے حج کے اس پہ پتہ ہے، اس لیے کہ تم کماؤ اس سے. کوئی عبادت مت کرو، صرف کیا کرو، اس کا ادب اختیار کر لو. نیت کر لیں سب لوگ کہ پورے مہینوں کا بہت باادب ہوں گے اور ادب کے ساتھ ان 3 مہینوں کو گزاریں گے. ہر دن ہر رات میں جو ادب کی ہم نیت کریں گے، سوچ کے کہ اس کا ادب کر کے اللہ تعالیٰ تیری رضا ہم حاصل کرنی ہے، یہ تیری عبادت ہے، اس کا ادب کرنا. الحمدللہ آپ دیکھیں گے ان 3 مہینے نکلنے کے بعد اللہ ہم سے کتنا راضی ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. دیکھو حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مجھے یاد آ رہا ہے. روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو البرکات روایت فرماتے ہیں. ایک شخص تھا گانا بجانا کرنے والا، گاتا تھا، بجاتا تھا، مستی کرتا تھا، مطلب گناہ گار آدمی تھا. ایسی سال گزرتا تھا. لیکن جس وقت یہ حج کے ایام آتے تھے وہ ایک دم سب کچھ توڑ تاڑ کے پھینک دیتا تھا، بدل جاتا تھا، روزے شروع کر دیتا تھا، عبادت شروع کر دیتا تھا، اور سب سے پہلے یہ گناہ کے سارے کام جس سے اللہ ناراض کو خود ختم کر دیتا تھا. حسب توفیق نیک ہو جاتا تھا. کسی نے جا کے نبی پاک سے کہا کہ ایک شخص یہ ایسا گندا آدمی ہے تو یہ گندے کام کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ تبدیل ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فوراً اس کو میرے پاس لے آؤ. بلایا کہ ابھی تو یہ بتا کہ تو کیوں تبدیل ہو گیا ایک دم، یہ جب حج کے جام ہوتے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر گیا بیچارہ، اس کو پتہ میں نے غلطی کر دی، کوئی گنہگار تو تھا. مارے گا، میں نے کوئی غلطی کر دی کہ یار رونے لگے. یار میں تو سیدھی بات بتاؤں جی آپ کو، تو ہم نے تو سنا ہی آپ حضرات سے یہ بات ہے کہ جو اس کی ادب کرے گا اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. تو میں تو سارا سال گناہ کماتا ہوں، تو یہ ہے چند مہینے، میں نے سوچا چلو ان دنوں میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں اور صرف ان دنوں کی ادب کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا خوشی کے ساتھ. کہنے کہ تو سن، پھر تو یہی وجہ ہے، تو پھر سن اللہ نے تجھے کیا انعام عطا فرما دیا. تیرا 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا، سارے دونوں سالوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورے روزوں کا ثواب تجھے عطا فرما. اللہ راضی ہو گیا. تو میرے بھائیو الحمدللہ میں تو آج یہ نیت کی تھی، میرا کوئی ارادہ آنے کا نہیں تھا، طبیعت بھی خراب تھی، میں اثر پڑھنے گیا. اب اللہ نے دل میں ڈالا کہ بچا تمہیں ہفتے کا وقت ہے، الحمدللہ جاؤ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں. لوگ بھی آ جائیں گے، بیٹھ کے اللہ کو راضی کریں گے. یہ دن غفلت کے دن نہیں ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو جب بھی ایسا موقع ہے، دل میں کوئی بات ہے نیکی کمانے کا، ان دنوں میں فوراً کر دیں. اور ادب کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنے ان دنوں کا، کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا. ادب یہ نہیں نماز پڑھ لی، روزہ کر لی، تہجد پڑھ لی، ادب نہیں ہے. ادب کیا چیز ہے؟ ادب افضل ہے کہ ہم نے کوئی وہ فعل اللہ کرے بالکل نہ کریں زندگی میں، ان 3 مہینوں کے ادب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا فعل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے اللہ ہم سے کس کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. صبح اٹھیں، اٹھ کے بعد سوچیں بھی اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں، سمجھ جائیں، خدمت میں جائیں، حضرت ہمیں بتا دیں اللہ کس کس چیز. اور پوچھیں گے آپ سے بھائی تم بتاؤ اپنی زندگی کے معاملات بتاؤ، تاکہ میں اس میں سے نکال کے آپ کو صحیح چیز بتا دوں. پھر شرماتے نہیں ایسے لوگوں کے پاس. پوچھیں گے اچھا بتائیں آپ کیا کیا کام کرتے ہیں. شرمانا نہیں ہے، بتانا جی میں حضرت یہ بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں، فلاں بھی ہو جاتا ہے. پھر آپ کو بالکل سیدھا بتا دیں کہ بھائی جو یہ کام یہ خراب ہے ان کو آف کر دیں، یہ کام تیرے بہت اچھے ہیں ان پہ قائم رہے. کس تو ان کو نکال دیں گے، باادب ہو جائیں گے. باادب ہو جائیں گے. جو کام بھی اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، ناراض نہیں کرنا کہ یہ تو چھوٹا ہے، نہیں اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ چھوٹا نہیں، یہ تو بہت بڑا ہے. چھوٹا ہے ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں، اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، اپنی کمائیوں کو دیکھیں، اپنے اوقاتوں کو دیکھیں، اپنی مصروفیات کو دیکھیں، کہاں کہاں وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. اگر ان 3 مہینوں کو ہم نے ایسے گزار لیا اللہ کے فضل سے کہ ہم نے کنٹرول کر لیا، چلو یہ نیت کر لو کہ یہ 3 مہینے میں داڑھی نہیں کاٹیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی چیز کو داڑھی کاٹتا ہے آدمی، اس سے بڑی بھی کوئی اللہ کی ناراضگی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ظاہر کر دی اس کی ناراضگی کو. یہ بات آگے ذہن بتا رہا ہوں یہ تو اللہ نے ظاہر کر دیا.
جس وہ قوم آئی جس داڑھی کاٹتی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو فوراً باہر نکال دو میرے شہر سے، اگر یہاں ٹھہر گئے تو مجھے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دے اس مدینے کے اوپر. ان کو پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو چہروں کو بگاڑتے ہیں. تو بھائی یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. لگتی معمولی چیز ہے لیکن سب شیطان انسان کو بڑھا دیتا ہے. تو ایسی چیز ہمارے گھروں گانے بجانے چلتے ہیں بند کرتے ہیں. ایک دو دن ایسا لگے گا پتہ نہیں کیا گم ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ دل ہی نہیں کرے گا خراب کام کرنے کے لیے. اگر جنت چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں اتنا فیل تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے تہجد پڑھیں فلاں پڑھیں، نہیں، 5 وقت نمازیں پہ جو اللہ بلا رہا ہے اس کی پابندی کر لیں بس ختم. اتنا سے دین ہے. وہ کام نہیں کرنے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس میں محنت زیادہ کرنی ہے. کسی کام کو ہمیں ایسا نہیں کرنا اس کے نزدیک میں جانا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مجھے بتائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے پوری کائنات اس سے ناراض ہو جاتی ہے. اس کا کام کوئی سیدھا رہتا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی برکت رہتی ہی نہیں ہے. تو بیکار زندگی ہو جاتی ہے، جانوروں والی اس کی زندگی بن جاتی ہے، کسی قسم کی اس کی زندگی چیز کی اللہ ناراض ہے اس سے. کریں گے بھائیو؟ تو ہمت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے پیغام میرے دل میں ڈالا، میرے لیے ڈالا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو صحیح کروں. اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ نمازیں پابندی کے ساتھ جس طرح نے فرمایا، اور باقی گناہوں کی طرف یہ ہے کہ بہت توجہ دیں گے. مستقل طور سے گناہوں کو اپنے گھر میں جھانکیں گے، خود بھی جھانکیں گے، اور غیبتوں سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، لڑائیوں سے بچیں گے، غصے سے بچیں گے. اگر کبھی ایسا فیل ہو جائے ہمیں پتہ اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ کے استغفار کی ایک تسبیح کریں، سب معاف. حساب کتاب کو دیر نہیں کرنی اس میں. ابھی میں نے آپ سے لڑائی کی ہے، غصہ ہو گیا، انسان یہ نا غصہ ہوتا ہے گالی والی دیجیے، جب ٹھنڈا ہوا فوراً بھاگیں، فوراً بھاگیں جا کے وضو کریں، نماز پڑھ کے توبہ. اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ سبحان اللہ کہ اس آدمی کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہے کہ اس کا رب موجود ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے. کہ اتنی مجھ پہ امید رکھتا ہے سبحان اللہ کہ یہ شخص اتنی امید مجھ پہ رکھ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. جا میں نے تجھے معافی نہیں کیا، تیرے گناہوں کو درجات میں تقسیم کر دوں. کریں گے بھائیو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آئیں، بڑی قیمتی گھڑی ہیں، ایام حج کے دن ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے اس مسجد ابراہیم میں. میں بھی بیٹھ گیا، آپ بھی بیٹھ گیا. مجموعوں کو نہیں دیکھا کرتے ہیں، ان چیزوں کا نہیں بنتا. اللہ مجموعوں کو نہیں گنتا، اخلاص کو گنتا ہے کہ کون اس جب پتہ چلا کہ آج یہاں ذکر ہو رہا ہے کون محبت کے ساتھ کھینچتا چلا ہوا ہے. یہ نشانی ہے اخلاص اور محبت کی. اس نے پر وقت چھوڑ دیا، کھانے کا ٹائم چینج کر دیا، بیا ذکر ہو رہا ہے، چلو حضرت آ رہے ہیں بیٹھیں گے تھوڑی دیر. عشاء میں ویسے یہاں بیٹھتے ہیں، اب وہ گھر سے آ گیا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ شخص خالی نہیں جائے گا جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا. تو بھائی جب بھی ذکر کا معاملہ یا محفل جمع کریں انشاءاللہ آتے رہتے ہیں، ہم بیٹھتے رہتے ہیں. فوراً آئے کریں، کہیں گے یہ وقت بھائی ضائع نہیں کرنا. اور خاص طور پہ حج کے دنوں میں جہاں اللہ مجھے بار بار یہاں لاتا رہے، ہم بیٹھتے رہیں تو مجالس کو بڑھانا ہے، اپنے کام نہیں کرنا. دوستوں کو بھی لے کے آئے بھائی نہیں اللہ کا ذکر ہے، یہ تو حج کے ایام ہے، اس میں تو ڈبل ٹربل ماشاء اللہ اللہ ثواب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین توابع یاسین نبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اے میرے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. اے میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اے
میرے مولا تو راضی ہو جا، یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، ہے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، ہے میرے مولا ہماری عبادات کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے دین و دنیا کے سارے کام ہمارے حسن فرما دے، یا اللہ دین و دنیا کے سارے کام حسن فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اللہم اغفر لنا ورحمنا ورحمنا، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ تمام کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہماری مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔